بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں خرم گردیزی آپ سب کو پروگرام سے زندگی میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. جناب سچ ہیلتھ کلینک ہے. ہم لوگ سچ ہیلتھ کلینک اس پروگرام کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو ہم لوگ آپ لوگوں کی خدمت میں لائیو حاضر ہوتے ہیں. پاکستان کے ماہر ہیلتھ پروفیشنلز, ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو بھی ہماری ڈومینز ہیں ان کے ماہر جو لوگ ہیں ان کو ہم پروگرام میں دعوت دیتے ہیں. ماہر ڈاکٹرز کو پروگرام میں دعوت دیتے ہیں تاکہ ایک اتھینٹک انفارمیشن, ایک صحیح انفارمیشن آپ سب لوگوں تک ہم پہنچا سکیں, تاکہ جو ہمارے ملک میں کنفیوژن یا مسکنسیپشنز بیماریوں کو لے کے, ہیلتھ کنڈیشنز کو لے کے جو پائے جاتے ہیں ان کو دور کیا جائے. جو متس پائی جاتی ہیں, جو کویکری کا اسپیکٹ ہے اس کو کم کیا جا سکے. اسی سلسلے کو ہم ہر ہفتے آگے بڑھاتے ہیں. منگل سے جمعرات سچ نیوز پہ ہم لوگ لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگ کال کر کے اپنے سوالات بھی ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں ان سے پوچھ سکیں. 0512321200 ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے. آپ کال کر سکتے ہیں, اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. صحت زندگی کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے جس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ جان سکیں گے کہ کس دن کس ڈاکٹر نے کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے. تو ضرور ہمارا فیس بک پیج بھی لائک کریں. آج بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. ایک بڑے اہم موضوع پر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں. نفسیاتی صحت کے اسپیکٹ سے بات چلے گی, لیکن اس میں بھی ہم خاص طور پہ بات کریں گے کہ جناب ہمارے جو سوسائٹی یا ہمارے جو سوشل جو حالات ہیں, ہمارے جو ملک کی سطح پہ جو حالات ہیں, مختلف واقعات ہوتے ہیں, کوئی بھی نیگیٹو واقعہ جو ہو جاتا ہے تو اس کا ہماری ذہن پر, ہماری نفسیات پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے, کیا پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے, کیا نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے, اور وہ ایفیکٹ کہاں تک جاتا ہے, کب تک چلتا ہے. ڈفرینٹ ایج گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں ان پہ کس طرح یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. ان تمام موضوعات پہ ہماری گفتگو رہے گی. تابندہ اظہر ملک ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تابندہ جو ہیں ہیلتھ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہیں, ہیلتھ سیکورٹی پارٹنرز جو کہ ایک یو ایس سی کی آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں ہیلتھ سیکٹر میں. اور تابندہ سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ آئیں اور اس ٹاپک پہ بات کریں کیونکہ یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے. بہت سی ہماری سوسائٹی میں جو ایشوز ہیں شاید ان کا تعلق کہیں نہ کہیں اس موضوع سے ہے. بہت سے لوگ, بہت سے ماہر نفسیات, سائیکیٹرسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ بچپن میں ہوا ہوتا ہے آپ بڑے ہو کے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. کیا ہمارے معاشرے میں جو ماں باپ یا جو بڑے بچوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں, جو ٹیچرز یا ہم مدرسوں میں دیکھتے ہیں بچوں کو مارا جا رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بچپن میں ان کے ساتھ بھی یہی بیہیویئر ہوا ہے؟ میرے خیال میں بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی موضوع کو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جناب یہ جو حالات ہیں, یہ جب مختلف نیوز ہمارے بچے, ہمارے ینگسٹرز, ایڈلٹس جب سنتے ہیں تو ان کی نفسیات پہ کیا اثر پڑتا ہے اور پھر وہ اس کو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. بڑا اہم موضوع ہے. آپ لوگ بھی اپنی رائے دیں, کوئی سوال ہے سوال کریں. ہم لوگ چلیں گے تابندہ کی طرف گفتگو کا آغاز کرنے کا. سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ تابندہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. بڑا ڈیفیکلٹ موضوع ہے اور بڑا ہی امپورٹنٹ موضوع ہے. میں بہت عرصے سے اس موضوع پہ ڈسکشن کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں کہ جناب شیزوفرینیا کیا ہے, او سی ڈی کیا ہے, نفسیاتی بیماریوں پہ بات کی جاتی ہے, لیکن ہم لوگ بیک فٹ پہ جا کے یہ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص اگر اس کو او سی ڈی ہے یا اینگر کا ایشو ہے یا وہ ایک ہیبیچول ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے. ایک مرد اگر گھر میں وائلنس کرتا ہے, مارتا ہے بچوں کو, خاتون کو, یا جیسے ہم نے ابھی ریسنٹلی کچھ کیسز سنے, ریپ کے کیسز آئے اور مختلف قسم, کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں ہمارے لوگ اس پیڈوفائلز کیوں پیڈوفائل بنتے ہیں. اب ظاہری بات ہے, سائیکالوجی نے پروو کر دیا ہے کہ اٹس اے مینٹل ہیلتھ کنڈیشن, تبھی وہ شخص بچوں کو ٹارگٹ کرتا ہے. آج اس پہ بات کرنی ہے ہم نے. معاشرے میں پہلے شروع تو خیر میں تھوڑا سا اس سے بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے ذہن میں ایک سوال تھا جو میں پروگرام سے پہلے سوچا تھا, وہ یہ تھا کہ جناب جب ہم ایک نیوز ہمارے ٹی وی چینلز پہ آتی ہے کہ جی جناب ایک ریپ ہو گیا یا ڈومیسٹک وائلنس ہوئی, کسی نے کسی کو مار دیا, کلنگ ہوئی, تو جو ہمارے گھر میں ایک بچہ بیٹھا ہوا وہ نیوز سن رہا ہے, ایک ٹین ایجر جو سن رہا ہے نیوز, وہ کیسے اس نیوز کو پروسیس کرتا ہے اور اس پہ وہ کیا ایفیکٹ ڈالتا ہے. Thank you very much, Khurram, for reaching out. Thank you. First of all, Sure. It's a very pertinent question, first of all, and it's a very significant topic. جی میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فنومینا ہے اس بات کو سمجھنا کہ ایک نارمل ویل بینگ ہم کس کو کہتے ہیں, سائیکولوجیکل ویل بینگ کیا ہے, اس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے.
تو جو آپ کا WHO ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, بڑا ایکسپلسٹلی انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. تو میں اس کو لیمن لینگویج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک سائیکلوجیکل ویل بینگ جس کو ہم اچھی ذہنی صحت کہتے ہیں, وہ کیا ہے. تو جناب اچھی ذہنی صحت, چاہے وہ آپ بچے کی بات کر رہے ہیں یا اڈلٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اچھی ذہنی صحت وہ ہے جس میں آپ کسی بھی حالات میں اسٹریس سے کوپ اپ کر سکیں, اچھا, اپنے نارمل ڈیلی چورز کو اچھے احسن طریقے سے ادا کر سکیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کمیونٹی کو سرو کر سکیں اپنی کیپیبلٹیز اور پوٹینشیل کے مطابق, ایک پازیٹیو وے میں, کنسٹرکٹیو وے میں, ہم لوگ کہہ سکتے ہیں فروٹفلی پروڈکٹیو وے میں. بالکل ٹھیک, صحیح. سو اس ڈیفینیشن کو ایکسپلسٹلی WHO نے جب ڈیفائن کر دیا ہے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایز اے لے مین اس کو سمجھیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ نارم کیا ہے ایگزیکٹلی, اور امپلیمنٹ کریں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, جی, ڈیفینیشنز بہت ہیں, باتیں بہت ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جب امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کی سائیکلوجیکل ویل بینگ ہے وہ آپ کے بچپن سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ بچے کے اندر کیا امبیڈ کر رہے ہیں, بالکل آپ کیا انکلکیٹ کر رہے ہیں بچے میں. بالکل صحیح. اب ایک بروکن فیملی کا بچہ از گوئنگ ٹو بی ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام اے چائلڈ جس کے ماں باپ, بہن بھائی اور فیملی ممبرس بہت اچھے طریقے سے خوشی سے رہ رہے ہیں, بالکل, ایز کمپیئر ٹو سمبڈی جس کے ماں باپ میں ڈیورس ہوئی ہوئی ہے, وچ از ویری نارمل. آج کل بڑا نارمل فینومینا ہے, یہ تو ہر دوسرے گھر کی اسٹوری ہے, اٹس ویری نارمل. بالکل ایسا ہی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈیورس کپلس بھی بچوں کی مینٹل ویل بینگ کے لیے کیا کر رہے ہیں, آئدر کہ وہ ان کو سائیکلوجیکل مریض بنا رہے ہیں, ٹارچر کر رہے ہیں, یا ان کو اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے دے وانٹ ٹو لیو سیپریٹلی, تو وہ لیکن بچوں کی ویل بینگ کا خیال رکھتے ہیں. تو جب ہمارے معاشرے میں اس طرح کی کیٹاسٹرفیز ہوتی ہیں, ریپ ہو گیا, بچوں کو مار دیا, جلا دیا, اس طرح, تو بچے جو پرسیو کرتے ہیں, اگر وہ ایک ہیلدی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ سوشل نارمز ہیں, جہاں پیرنٹس اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ اب وہ سمجھ سکیں, گریب کر سکیں کہ ایگزیکٹلی سیناریو کیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے ریئیکٹ کرنا ہے, تو آئی تھنک کہ ان کا جو ایک ویل بینگ ٹو کیٹر ود دا نارمل ڈیلی چورز, ان کی آگے زندگی جو انہوں نے اپنا کریئر بنانا ہے, وہ بہتر ہو سکتا ہے. بہت اچھے طریقے سے. بٹ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے, انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے چیزیں, نہ کہ ہم چھوڑ دیں بچے جیسے پرسیو کر رہے ہیں, جہاں سے جو انفارمیشن لے رہے ہیں اس کو اپنی مرضی سے چلائیں. بالکل صحیح. تابندہ اعظم ملک, گفتگو آگے سے آگے بڑھے گی. یہاں چھوٹ سامنے وقفہ لینا پروگرام ہے, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں تابندہ اعظم ملک کی. تابندہ جو ہیں ہیلتھ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہیں, اور گفتگو ہماری چل رہی ہے نفسیاتی صحت کے سلسلے میں. ہمارے آس پاس جو کنڈیشن ہے وہ کیسے ہم لوگوں پہ, ہمارے ذہنوں پہ, ہمارے بچوں کے ذہنوں پہ افیکٹ کرتی ہے, اس پہ بات کر رہے ہیں. یہاں پر چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہماری بات چل رہی ہے نفسیاتی صحت کے سلسلے میں. آج کے جو ماحول ہے, جو ایک اسٹریسفل انوائرمنٹ ہم جس کو کہہ سکتے ہیں, اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اور جو کرمنل مائنڈز ہیں وہ کیسے بنتے ہیں, نفسیاتی پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں. کیونکہ ہمیشہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو کچھ آپ نے بچپن میں دیکھا ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہوتا ہے وہی آپ بڑے ہو کے کرتے ہیں. تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اپنے گھر, ہمارے اپنے اسکول, ہمارے بچوں کے جو پلے گراؤنڈز ہیں, یہ جو بچوں کا انوائرمنٹ ہے وہ خود ایک کرمنل میکنگ انوائرمنٹ ہے؟ کیونکہ ہم لوگ, ہمارے ٹیچرز مارتے ہیں بچوں کو, وہی بچہ بڑا ہو کے
اپنے بچوں کو مارتا ہے یا آس پاس کے بچوں کو مارتا ہے, جو بھی کرتا ہے. تو یہ ہم اس کو تھوڑا سا اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں کہ روٹ کاز کہاں پہ آ رہی ہے. تابندہ اظہر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہیلتھ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہیں اور ہیلتھ سیکیورٹی پارٹنرز یو ایس سے وہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. تابندہ سے ہماری بات چل رہی تھی اس ٹاپک پہ. تابندہ, آپ نے بات درمیان میں ایک کی نارمیلٹی کی, نارم کیا ہے, نارمل انسان کون ہے, ایک نارمل سائیکی, نارمل مینٹل ہیلتھ کیا ہے, کون ڈیفائن کرے گا اس کو؟ کیونکہ اب آپ دیکھیں جو یہ کبھی ریسنٹلی کیس ہوا کہ ایک ریپ وکٹم پولیس اسٹیشن جاتا ہے انصاف کے لیے, اپنی ایف آئی آر کروانے کے لیے, تو پولیس والا اس کا دوبارہ الٹا ریپ کر دیتا ہے. تو جو آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والے ہیں, جو نارمیلٹی کو ڈیفائن کرنے والے ہیں, جو نارمیلٹی کو انشور کرنے والے ہیں, ان کو تو خود ہی ڈیفینیشن نہیں پتہ اور وہ خود ہی نارمل نہیں ہیں. تو پھر کون بتائے گا ہمیں کہ نارمل کون ہے, نارمیلٹی کیا ہے؟ ہم کیسے کمپیریزن ہی نہیں کر پاتے نا. مجھے کیا پتہ ہے کہ جی نارمل کیا ہے؟ میں اگر کسی بچے کو مارتا ہوں اور اینڈ آئی فیل کہ دیٹ از نارمل, میں نے نارمل دیکھا ہی نہیں ہے زندگی میں, مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ جی نارمل بچوں کو نہیں مارنا ہوتا آپ نے, تو ہاؤ, کیسے پاسبل ہے یہ؟ اچھا, یہ ایک بڑی مزیدار بات ہے. اٹس اے ویری again I would say and again a very pertinent question. Thank you. پوری دنیا میں جب لوگوں کو جابس کے لیے آفر ہوتی ہے اینڈ they're taken on board, تو اس سے پہلے جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں سائیکالوجسٹ بیٹھا ہوتا ہے. صحیح ہے. پاکستان میں بہت کم ایسے ادارے ہیں, جیسے میں نے نسٹ میں پڑھایا ہوا ہے, تو نسٹ میں جب میں انٹرویو کے لیے گئی, میرا فرسٹ انٹرویو تھا, there were 15 people, ان میں ایک سائیکالوجسٹ بھی تھے, پی ایم اے میں ہے اور کچھ ادارے ہیں جہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. بہت ایکوریٹ 100% تو نہیں بتا سکتے وہ سائیکولوجیکل آپ کی ایسپیکٹ کو, بٹ آئی بلیو کہ پوری دنیا میں جتنے اچھے آرگنائزیشنس ہیں وہ سائیکالوجسٹ جو ہے اپنا ایک روبرک رکھتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ اگلا جو بندہ ہے جو آیا ہے کام کے لیے, از ہی اور شی اے نارمل پرسن, کیا یہ بندہ یا بندی نارمل بیہیویئر شو کر رہا ہے, کیا یہ نیگیٹو انسان ہے, کیا یہ کرمنل انسان ہے. اور اگر ہم نارمل انسان کی بات کرتے ہیں تو اگر 4-5 لوگ, کوئی لیمن ہی بیٹھا ہوا ہے, ابھی ہمارے پاس آ کے 2 لوگ بیٹھ جائیں تو ان کی گفتگو سے, نارمل لیمن گفتگو سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں, آئیڈیا ہو جاتا ہے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا یہ انسان ایک نارمل انسان ہے, کیا یہ اپنی زندگی کے تمام کام نارمل احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے, کیا یہ لوگوں کے لیے آسانیاں کر رہا ہے, یا کیا یہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. اچھا, اب اس میں ایک 2-3 بڑی سمجھنے کی چیزیں ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ مینٹل یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں کیا. اچھا, موٹے موٹے تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے انگزائٹی ہے کسی کو, انگزائٹی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں اچھا جی مجھے کچھ ہو رہا ہے, دیر از سم تھنگ وچ از ہیپننگ, انسومنیک ہوں, ہائپرسومنیک ہوں, بٹ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. بالکل ایسے, اسٹریس, ٹینشن, انگزائٹی سب کو ہم نے مکس کیا. ڈپریشن ہو جاتا ہے لوگوں کو. لوگ اسکیزوفرینک تو ہونا ایک بہت دور کی بات ہے, وہ تو نیوروٹک کے بعد سائیکوٹک کے بعد آپ کا ایگزیکٹلی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑنے والی ہیں. جب اب کیٹاسٹرفی کیا ہے, جب ہمارے گھر میں I think 80% of the people in پاکستان, جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ میں اسٹریسڈ ہوں, تو کیا اس کو جھاڑ پڑ جاتی ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو سائیکالوجسٹ کو دکھائیں, اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس نہ لے کے جائیں, سائیکالوجسٹ کے پاس اس کو کاؤنسلنگ کے لیے لے کے جائیں, بات کر سکے, وہ بات کر سکے, بتا سکے کہ what is bothering him or her. یہ اس کا بیسک رائٹ ہے. بالکل. اگر آپ کا بچہ اس طرح سے بیہیو نہیں کر رہا, فار ایگزامپل میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ, جب وہ کچھ ایسا کر رہا ہوتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہے, تو میں اس کو بٹھاتی ہوں اینڈ آئی ٹاک ٹو ہم. پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے, آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو بجائے یہ کہ میں اس کو کہوں کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو, ڈانٹنے سے وہ چیز پکی ہو جاتی ہے اور بگڑ جاتی ہے. بالکل ایسے. اور بجائے یہ کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ تم کوئی پاگل ہو جو تم سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ گے, you need to understand, you need to nip the bud in the start. اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو جو بندہ صرف سٹریس میں ہے وہ انگزائٹی, ڈپریشن, نیوروسس, سائیکوٹک والی کنڈیشن سے آگے جا کے اسکیزوفرینیا میں چلا جائے گا, اینڈ فائنلی وہ قتل بھی کرے گا, وہ ریپ بھی کرے گا, وہ بچوں کو بھی جلائے گا, ہر غلط کام وہ کر سکتا ہے. مطلب یہ کتنی ہارٹ ٹیکنگ بات ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ نے زیادتی تو کر دی, اس کے بعد آپ ان کو جلا رہے ہیں, کسی کو آپ گولی مار رہے ہیں.
تو یہ کس طرح کی مینٹل کنڈیشن ہے؟ ایکسکیوز می, نارمل نہیں ہے بالکل, ایک نارمل انسان نہیں کر سکتا نا, ٹوٹلی اب نارمل. بالکل. somebody who's a psychopath, اور وہ کیسے بن گیا؟ ہاں, یہ ساری فیزز اس نے کراس کی ہیں بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک, جب تک وہ پاورفل ہوا ہے فزیکلی کہ وہ یہ کام کر سکے, اس نے یہ ساری چیزیں ہی وینٹ تھرو اٹ. ایگزیکٹلی. کچھ فیئرس تھے جو اس بچے میں تھے, اور وہ فیئرس کیسے ختم ہوئے اور وہ اتنا فیئر لیس ہو گیا. ہم سب کے اندر فیئرز ہوتے ہیں, ان فیئرس کو اوور کم کرنا ہوتا ہے, بٹ اس حد تک نہیں جانا ہوتا کہ وہ فیئرس جو ہیں ہم اتنے فیئر لیس ہو جائیں کہ ہمیں گناہ بھی گناہ نہ لگے, غلط کام بھی غلط کام نہ لگے. تھینک یو ویری مچ. تابندہ گفتگو آگے بڑھائیں گے, ہم نے چھوٹا سا وقفہ لینے پروگرام میں. جی ناظرین, تابندہ اظہر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ہماری چل رہی ہے سائیکولوجیکل ہیلتھ, کہاں سے یہ بیماریاں, کہاں سے یہ ڈس آرڈرز جنم لیتے ہیں, شروع ہوتے ہیں, اور یہ پھر کہاں تک جاتے ہیں, کتنے کمپلیکیٹ ہوتے ہیں, اور پھر کتنے خطرناک لیول تک چلے جاتے ہیں. جیسے کہ تابندہ نے خود بھی ذکر کیا کہ پھر جب ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے جہاں پر پھر آپ قتل بھی کر سکتے ہیں, آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں ڈرتے, نہ رکتے ہیں. جہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم بات کریں مینٹل ہیلتھ, نفسیاتی صحت کے سلسلے میں. تابندہ اظہر ملک ہمارے سے یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور ڈفرینٹ اسپیکٹ سے ہم لوگوں نے بات کی کہ ہماری جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے, ہماری جو آس پاس کا ماحول ہے, بچپن کا جو ماحول ہے وہ کیسے ایفیکٹ کرتا ہے, اور اگر ہم اپنی مینٹل ایشوز کو ڈسکس نہ کریں اور ان کو سالو نہ کریں تو وہ کتنی جو ہے کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں, اور اینڈ میں وہ کہاں پر پہنچ جاتے ہیں. ان تمام چیزوں پہ ہماری گفتگو چلی ہے. ہم لوگ تھوڑا سا تابندہ کے ساتھ بات کریں گے کہ تابندہ کیسے ان کو ایڈریس کیا جائے. بیسکلی میں سولوشن کا لفظ نہیں یوز کروں گا کیونکہ یہ اٹس ناٹ اے سنگل وے سولوشن. جب تک یہ ایڈریس نہیں ہوں گے تو یہ میرے خیال سے دی اینڈ بھی نہیں ہوں گے. پلیز. تھینک یو ویری مچ میڈم. اچھا, ایسا ہے کہ اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہم دوائی لیتے ہیں, ہمارا گلا خراب ہوتا ہے, ہمیں فلو ہوتا ہے تو ہم دوائی لیتے ہیں. سو مینٹل النیس از آلسو این النیس, اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ٹریٹڈ. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو انگزائٹی ہے, آپ کو ڈپریشن ہے, غلط تھاٹس آ رہی ہیں, جی سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں, کرمنل تھاٹس آ رہی ہیں, نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں, اوور تھنکنگ ہے, آپ کو ہلوسینیشنز ہو رہے ہیں, اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو سم تھنگ جو کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی ایموشنل, مینٹل, فزیکل ہیلتھ اور سائیکولوجیکل ہیلتھ ڈسٹرپٹ ہو رہی ہے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو یو نیڈ ٹو سی دا سائیکالوجسٹ اینڈ یو نیڈ ٹو گیٹ دا ٹریٹمنٹ. دیکھیں, جس طرح نزلہ زکام کھانسی کے لیے میڈیکیشن لینے سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اسی طرح آپ بالکل بھی پاگل نہیں کہلائیں گے اگر آپ اپنی سائیکولوجیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے اگر آپ دوا لیں گے, انگزائٹی کے لیے, ڈپریشن کے لیے, تو ڈیفینیٹلی آپ ٹریٹ ہو جائیں گے. وہ آپ کے کرائنگ ایپیسوڈز, آپ کی او سی ڈی ہونا, آپ کی گھبراہٹ, لونلینس فیل کرنا, سیڈنس فیل کرنا, نیگیٹو ہونا, اوور تھنکنگ ہونا, exactly, aggressiveness ہونا. So these are all signs, symptoms of stress, anxiety and depression. اور پھر اور چیزیں جب آتی جاتی ہیں اور سمٹمس ہوتے جاتے ہیں تو the patient moves from neurosis to psychosis and then schizophrenia. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کے لیے, گھر کے بڑوں کے لیے, کہ وہ اپنے بچوں میں شروع ہی سے آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کیا کوئی نارمل چیز فیل ہو رہی ہے, یہ اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, کیا بچے کو دوائی کی ضرورت ہے, دوائی نہیں تو کیا اس کو تھراپیز کی ضرورت ہے, کگنیٹو تھراپیز اور اینی تھراپی دیٹ سائیکالوجسٹ جو آپ کو بتائے, کوئی بھی سولوشن جو آپ کو بتا رہا ہے. اگر بچہ جو آپ دیکھیں کہ اچھا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ بھی کیٹر کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بہت اوور خوش رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے سوسائڈس کے ہمیں نیوز آتے ہیں, تو یہ بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے بچے پہ, اپنے گھر پہ جتنے لوگ آپ سے چھوٹے ہیں. یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ جو وہ جس طرح سے بہیو کر رہے ہیں, جو وہ سوچ رہے ہیں, جو وہ فیل کر رہے ہیں, از اٹ ایگزیکٹلی ہاؤ آر دے فیلنگ. تو یہ ماں باپ کی بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ وہ اپنے بچے کو
پہچان سکیں, اس کو ٹائم دے سکیں, تربیت کے علاوہ ان کی سائیکولوجیکل اور مینٹل ہیلتھ کو, ان کے ایٹریبیوٹس کو سمجھ سکیں, اور جہاں ان کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے ضرور دیجیے, بجائے یہ کہ آپ کا بچہ مینیک بن جائے, آپ کا بچہ اگریسونیس میں لوگوں کو مار پیٹ کرے, تو اس سے امپورٹنٹ, کیونکہ مار پیٹ سے اگلا لیول تو قتل کرنا اور ریپ ہے اور یہ چیزیں ہیں, تو اٹ از امپورٹنٹ کہ رائٹ ان دا بگننگ چھوٹی عمر سے بچے کی آپ تھراپی سٹارٹ کرا دیجئے, ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرا دیجئے, اور اس کو پاگل مت کہیے, اس کو لوگوں کو موک کرنے کے لیے ایک سبسٹنس نہ بنائیں. وہ ہی اور شی از این انڈیویجول جس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے, پرابلم آئیڈینٹیفائی کیجئے, اس کا ٹریٹمنٹ ڈھونڈیے اور امپلیمنٹ کیجئے, تاکہ آپ کا بچہ ایک اچھا شہری, ایک اچھا انسان بن سکے اینڈ کین کنٹریبیوٹ ٹورڈز کمیونٹی, اور اپنی کمیونٹی کو سرو کر سکے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن تو یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ جو آ جاتا ہے نا, وہ یہ کہ میرا بچہ تو پاگل ہو ہی نہیں سکتا, میرا بچہ تو مینٹلی ڈسٹرب ہو ہی نہیں سکتا, میرا بچہ تو ہی از اور شی از دی بیسٹ. یہ ایک بہت بڑا پرابلم آ جاتا ہے. اپنے بچے کی خامی کو پکڑنا, اس کو ایڈریس کرنا اور اس کے لیے کسی سے ہیلپ لینا, اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے, جو اکثر ہماری فیملیز میں ہماری ماؤں کا نہیں ہوتا. وہ مانتی نہیں ہیں, بے شک ان کا بچہ کسی کا سر بھی پھاڑ کے آ جائے اسکول میں, وہ کہتی ہیں نہیں میرا بچہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا, میرا بچہ تو یہ ہے. یہ نیگلیجنس تو نہیں, یہ اس کو ایک بڑا زبردست ورڈ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں, آپ اس کو ڈینائل میں ہیں. ایگزیکٹلی, یا ڈینائل کا کیوں ہے ڈینائل, کیوں نہیں, میرا بچہ کیوں نہیں بیمار ہو سکتا؟ جب اس کو نزلہ ہو سکتا ہے تو وہ سائیکولوجیکل ڈسٹربنس بھی اس سے ہو سکتی ہے. اچھا جی, ڈینائل آف ریالٹی اٹس اے ٹرم, جی, اور یہ ایک سچائی ہے جس میں لوگ ٹوٹل ڈینائل آف ریالٹی میں چلے جاتے ہیں, کہ اتنی ڈینائل آف ریالٹی میں چلے جاتے ہیں کہ میں اس گلاس کو کہوں گی نہیں جی یہ گلاس یہاں نہیں پڑا ہوا. دس از کالڈ ڈینائل آف ریالٹی. تو جو پیرنٹس اپنے بچوں کی خامیوں کو, پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, تو وہ ایونچولی اتنی ایگریویٹ کر جاتی ہیں کہ وہ بعد میں خود بھی اپنے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں پکڑی. سو اس میں صرف اویئرنیس اور ایڈوکیسی ہی ہیلپ کر سکتی ہے. آپ کے پروگرامز جیسے آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے, ٹریننگ اینڈ کاؤنسلنگ سیشنز ہیلپ کر سکتے ہیں, اسکول میں پیرنٹس کو بلا کے کاؤنسلنگ سیشنز ہیلپ کر سکتے ہیں, جہاں آپ بتا سکیں کہ تمام بچوں میں پوٹینشیل ہوتا ہے شرارتوں کا. بالکل ایسے ہی ہے, کچھ پازیٹیو شرارتیں کرتے ہیں, کچھ نیگیٹو کرتے ہیں, تو آپ ان نیگیٹو شرارتوں کو چینلائز کروا سکتے ہیں اف یو وانٹ ٹو. اگر آپ نیگیٹو شرارتوں پہ ہی کہیں گے نہیں میرے بیٹے نے تو ایسا نہیں کیا اور کرے جو مرضی کرے میں ہوں نا, بالکل یہ بھی ہے, تو آپ اپنے بچے کو مجرم خود بنا رہے ہیں. کل آپ کو اس کے لیے لائر ہائر کرنا پڑ جائے گا. سو دس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی مینٹل, ایموشنل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ برقرار رہے, اچھی رہے, تاکہ وہ ایک ایسن شہری بن سکے, کمیونٹی کو سرو کر سکے, آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بن سکے اچھے سے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کے سائیکولوجیکل ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کریں, نہ کہ آئیڈینٹیفائی کریں, ان کا ٹریٹمنٹ کرائیں اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں کہ جو بھی آپ کو سائیکالوجسٹ بتائیں. تابندہ اظہر ملک, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹائم ہمارا بالکل پروگرام کا ختم ہو گیا. بہت بریف لیکن بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی تابندہ اظہر ملک کی, بڑی امپورٹنٹ گفتگو رہی ہماری نفسیاتی صحت کے سلسلے میں. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو مفید ثابت ہوا ہوگا. انشاءاللہ کل پھر ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور تابندہ اظہر ملک کو پروگرام سے زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.